باب اول جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شعائر اسلام تاریخی تناظر میں۔ ہمارے عقیدے، باطنی ارتقاء اور روحانی زندگی کا انحصار ذکر یعنی یاد کرنے، یاد رکھنے اور یاد منانے پر ہے۔ ہمارے روزمرہ معاملات، سرگرمیاں، حرکات و سکنات، گفتگو، سمجھ بوجھ، پڑھنا لکھنا، میل ملاقات، الغرض جملہ امور زندگی اس علم پر منحصر ہوتے ہیں جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اور اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس طرح پوری زندگی لمحہ بہ لمحہ ہماری یاد میں محفوظ ہوتی ہے۔ یہی یاد ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے، سلیقے اور ہنر سکھاتی ہے۔ سب نئے پرانے رشتے اسی یاد سے زندہ رہتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہماری عادات و خصائل متشکل ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمیں کسی زبان یا بات چیت کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ ہم دوستوں یا دشمنوں کی پہچان رکھ سکتے ہیں۔ یاد کے بغیر گویا پوری زندگی دیوانگی ہے۔ ہوش و خرد کا وجود محض اسی یاد کے سہارے قائم ہے۔ قرآن حکیم کے نظام ہدایت میں یاد منانے کی اہمیت۔ قرآن حکیم نے انسان کو جو نظام ہدایت عطا کیا ہے، اس کے قیام و استحکام کی بنیاد بھی اسی یاد پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ وہ انسان جو اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، وہ ہدایت الہی کے ماضی اور مستقبل پر بھی ایمان لاتا ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہاں آپ سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان، یاد کی بنیاد پر ایمان کا جز لا ینفک بن گیا ہے، جبکہ مومن کی باقی زندگی میں اسی ہدایت کو یاد رکھتے ہوئے اور ہر قدم اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے گزارنا تکمیل ایمان کے لیے لازم ہے۔ انسان انتخاب عمل کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ جب وہ کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو جو کچھ اسے یاد ہوگا اسی کے مطابق اس سے عمل سرزد ہوگا۔ یہاں ایک لطیف نکتہ یہ بھی سمجھنے والا ہے کہ دل کی کیفیات یا قلبی اعمال جنہیں ہم محبت، خشیت، عجز و نیاز اور تسلیم و رضا کے الفاظ استعمال کر کے ان کا تصور قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یادوں سے منسلک ہوتے ہیں، اگرچہ جذبات ہیں مگر خیالات کے تحرک کے بغیر وجود میں نہیں آتے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو یاد کی نعمت عطا کر رکھی ہے۔ جب کفار مشرکین کو دعوت ایمان دی جاتی تو ہمیشہ جواب میں یہی کہتے کہ ہم اس مسلک پر چلنا چاہتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد اور اسلاف سے نسلاً بعد نسل چل رہا ہے، یعنی وہ ماضی کی یاد سے انقطاع پر تیار نہ ہوتے تھے۔ اس پر انہیں یاد دلایا جاتا کہ تمہارے باپ دادا کا راستہ منزل تک نہیں جاتا، وہ بھی غلط راستے پر چل رہے تھے اور اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے پاس بھی پیغام ہدایت آیا لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی اور برباد ہو گئے۔ قرآن حکیم میں ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 72 ترجمہ، پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے
اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہاں کفار مشرکین کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلاف نے غلط راستہ اختیار کیا اور برباد ہو گئے، لہٰذا وہ راستہ اپناؤ جس کی طرف تمہارے اسلاف کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ مسلمانوں پر بھی لازم قرار دیا گیا کہ سابقہ انبیاء و رسول جو پیغام الہی لے کر تشریف لائے وہ یہی پیغام ہے جو قرآن میں ہے، لہٰذا پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن حکیم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ملت ابراہیمی، سابقہ انبیاء کرام کی یاد منانا اور ان کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا بھی ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ چنانچہ اسلام کو قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ملت ابراہیمی کہا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 ترجمہ: اور وہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگرداں ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلائے حماقت کر رکھا ہو، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبہ مقربین میں ہوں گے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 میں ہے ترجمہ: اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، آپ فرما دیں کہ نہیں بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ آل عمران آیت نمبر 95 ترجمہ: فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 125 ترجمہ: اور دینی اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان بھی ہوا اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا رہا جو اللہ کے لیے یکسو اور راست رو تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا، سو وہ شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 161 کا ترجمہ: فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی، یہ مضبوط دین کی راہ ہے اور یہی اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سورۃ النحل آیت 123 ترجمہ: پھر اے حبیب مکرم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ایک اور مقام سورۃ الحج میں آیت نمبر 78 پر اللہ نے فرمایا ترجمہ: اور اللہ کی محبت و طاعت اور اس کے دین کی اشاعت و اقامت میں جہاد کرو
جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ پس اس مرتبہ پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار اور کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ ان جملہ آیات میں ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر فرمانے سے پہلے اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 38، ترجمہ: اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے۔ ان آیات میں سابقہ انبیاء کی یاد کو دین کی بنیاد بنایا جا رہا ہے، یعنی انبیاء سابقہ اور ان کی امتوں کے حالات کو یاد رکھتے ہوئے انبیاء کی سنت کی پیروی کرنا بھی سنت انبیاء ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 163، ترجمہ: اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ سابقہ امتوں اور حضور ختمی مرتبت سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام کے احوال اور دین ابراہیم کے حوالے سے حاصل ہونے والا علم اہل ایمان کے قلوب و اذہان میں یاد کی صورت میں منور ہو کر قدم قدم پر ہمارے لیے ہدایت کی روشنی مہیا کرتا ہے۔ یاد کا مضمون انتہائی وسیع ہے اور اس کا احاطہ کرنے کے لیے الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ انسانی زندگی کی اس بنیادی خوبی کو مؤثر طریقے سے استعمال میں لانے کے لیے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اس مضمون کا ذکر آیا ہے۔ یہاں موضوع سے متعلقہ نکات ذہن نشین کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یاد کے لیے قرآن حکیم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اس حوالے سے ذکر کا لفظ قرآن حکیم میں کم و بیش 267 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یاد کر لینا، یاد دلانا، محفوظ کر لینا۔ عبرت اور نصیحت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں بعض مقامات پر ذکر کے مقابلے میں نسیان کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے بھول جانا، بھلا دینا یا غیر اہم سمجھ کر ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو تعلیم نازل فرمائی وہ اصولی طور پر اول تا آخر ایک ہی تھی، لیکن انسانی تحریف و تبدل کی وجہ سے وہ اپنی اصل شکل میں نہ رہی۔ قرآن اس فراموش کردہ تعلیم ربانی کی یاد دہانی کراتا ہے تاکہ انسان کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر جو احکامات بیان ہوئے ہیں انہیں بھی وہ مختلف پہلوؤں سے سامنے لا کر ایک مقام کی
دوسرے مقام پر یاد دہانی کراتا ہے۔ اس طرح بار بار یاد دہانی سے انسان کے دل میں ان قوانین کی اہمیت اور عظمت کا احساس پیدا کرتا ہے تاکہ انسان ان کی پابندی کی طرف توجہ دے۔ اب ہم اگلے صفحات میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری عبادات کس طرح انبیاء علیہم السلام کی یادوں سے منسلک اور وابستہ ہیں اور کیسے کیفیات مسرت و غم انبیاء کرام کی حیات مقدسہ سے ہمارے لیے نور عجز و خشیت اور محبت و تعظیم کشید کرتی ہیں۔ فصل اول، نماز پنجگانہ انبیاء علیہم السلام کی یادگار ہے۔ جمہور اہل اسلام 12 ربیع الاول کا دن جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر مناتے ہیں اور اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ کسی واقعے کی یاد منانا شاعر اسلام سے ثابت شدہ امر ہے۔ دین کی بنیادی اور ستون قرار دی جانے والی 5 نمازیں جنہیں اسلام اور کفر کے مابین امتیاز کا درجہ حاصل ہے اور جو تمام مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کے ان سجدہائے شکر کی یاد منانے سے عبارت ہیں جو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مختلف مواقع پر بصورت نوافل ادا کیے۔ اپنے محبوب بندوں کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے یہ نوافل اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بطور فرض نماز عطا کر دیے۔ امام طحاوی 229 321 ہجری 5 فرض نمازوں کی نسبت امام محمد بن عائشہ کا قول نقل کرتے ہوئے شرح مانی الآثار میں درج ذیل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر سیدنا آدم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب صبح کے وقت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی، پس وہ نماز فجر ہو گئی۔ نماز ظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ظہر کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق سے نوازا گیا تو آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کیں، پس وہ نماز ظہر ہو گئی۔ نماز عصر سیدنا عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا، آپ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ تو انہوں نے کہا، 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ پس انہوں نے 4 رکعت ادا کی تو وہ نماز عصر ہو گئی۔ نماز مغرب سیدنا داؤد علیہ السلام کی یادگار ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عزیر اور داؤد علیہ السلام کی مغرب کے وقت مغفرت ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز شروع کی، مگر نکاہت و کمزوری کے باعث تھک کر تیسری رکعت میں بیٹھ گئے۔ اس طرح 3 رکعت ادا کی، چوتھی رکعت
مکمل نہ ہو سکی، پس وہ نماز مغرب ہو گئی۔ نماز عشاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار ہے، اور جس ہستی نے سب سے پہلے آخری نماز یعنی نماز عشاء ادا کی وہ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ الغرض یہ پنجگانہ نمازیں ان جلیل القدر پیغمبروں کی عبادت کی یاد دلاتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم اور فضل و احسان فرمایا، اور انہوں نے اظہار تشکر کے طور پر 2 گانا اور 4 گانا نوافل ادا کیے، جو اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 5 فرض نمازوں کی صورت میں ان کی یادگار بنا دیے۔ اس طرح دن بھر کی ان تمام نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء کرام کی یاد کا تسلسل بنا دیا۔ علامہ ابن عابدین شامی 1244 سے 1306 ہجری اپنے فتاوی رد المحتار علی در المختار علی تنویر الابصار میں 5 فرض نمازوں کی نسبت فرماتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ نماز فجر حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ظہر حضرت داؤد، عصر حضرت سلیمان، مغرب حضرت یعقوب اور عشاء حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھیں، جنہیں اس امت میں جمع کر دیا گیا ہے۔ وہ لمحے جو انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں شکر، عجز اور خشوع و خضوع میں گزارے، اللہ نے انہیں امر کر دیا، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے قرب کا راستہ دکھا دیا اور محبت و اطاعت کی نورانی کیفیات کی رحمت بے پایاں عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں کے وہ سجدے جو مقبول ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے امت مسلمہ کو مل گئے، جو تا ابد ان کی یاد مناتی رہے گی۔ یاد کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن صلاۃ کی عملی صورت میں جو 5 نمازیں مقرر ہوئیں وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی نبی کی یاد ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ ایزدی سے منسوب کسی عمل یا واقعے کی یاد منانا اسلام میں نہ صرف جائز ہے بلکہ دین اسلام کی بنیادی فکر و فلسفہ کا تقاضا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی خیر الورا، حبیب کبریا، تاجدار انبیاء، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ولادت کی یاد منائی جاتی ہے، جو سراسر جائز اور منشاء خداوندی کے عین مطابق ہے۔ فصل دوم، جملہ مناسک حج انبیاء علیہم السلام کی یادگار ہیں۔ حج کو شہادت اور نماز کے بعد تیسرے رکن اسلام کا درجہ حاصل ہے۔ فریضہ حج کی بنیاد اور تمام مناسک حج در حقیقت حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کی زندگی کے عظیم واقعات سے عبارت ہیں۔ انہوں نے صبر و استقامت، اطاعت اور قربانی کے جو نقوش چھوڑے، رب کریم نے ان کی یاد منانے کو امت مسلمہ کے لیے فرض عبادت قرار دے دیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہر سال مکہ مکرمہ جا کر ان کی یاد مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فریضہ سے سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے جو لمحات اپنے معبود حقیقی کی
محبت و اطاعت اور سوز عشق میں گزارے، اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ وہ قدم جو اس کی یاد میں اٹھے، دوڑے اور تڑپے، اللہ نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی آنکھیں برسات کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے اور جذبہ عشق و مستی کی تسکین کا سامان ہونے لگتا ہے۔ خانہ خدا میں قدم رکھتے ہی بندگان خدا کعبۃ اللہ کا طواف شروع کر دیتے ہیں اور حجر اسود کی طرف دیوانہ وار لپکتے ہیں، اور دھکم پیل کے باوجود بڑی محنت و جاں فشانی سے اس کے قریب پہنچتے اور اسے بوسہ دیتے ہیں، اور پھر صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ نویں ذی الحجہ آتی ہے تو ہر حاجی بے اختیار میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتا ہے۔ مزدلفہ میں مغرب کے وقت وہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ اسے عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے۔ پھر منا پہنچ کر رمی کرتا ہے اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ان تمام امور کی کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں۔ سارے معاملات عشق و جنوں کے آئینہ دار ہیں۔ عقل سے لاکھ پوچھا جائے کہ ان سب معاملات کی حقیقت کیا ہے، مگر اسے کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ جب یہی سوال عشق سے پوچھا جاتا ہے تو جواب آتا ہے کہ حج کے ہر عمل کے پیچھے محبت و وارفتگی کی کوئی نہ کوئی ادا چھپی ہوئی ہے۔ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ انہیں قیامت تک فرض عبادت کا درجہ دے دیا۔ باری تعالیٰ کو ان کی نسبتیں اتنی عزیز ہیں کہ انہی کے رنگ ڈھنگ اور انداز و اطوار کو اپنا لینا عین عبادت قرار پایا۔ حج انہی افعال و اعمال کے دہرائے جانے سے عبارت ہے جن سے اللہ کے مقبول بندوں کی کوئی نہ کوئی یاد وابستہ ہے۔ حج ان فرض عبادات میں سے ہے جس کے جملہ مناسک دراصل رب کریم کے برگزیدہ انبیاء کی محبوب عبادات، اداؤں اور معمولات کی یاد منانے پر مشتمل ہیں۔ اس فصل کے مطالعے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ مناسک حج سراسر یاد منانا ہے۔ اللہ کے ایک محبوب بندے نے کوئی عمل کیا اور ایسی کیفیت میں ڈوب کر کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی توقیر کرتے ہوئے اپنے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اسے فرض عبادت کا درجہ دے دیا۔ ان افعال کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے منسوب ہیں، مناسک حج کا حصہ بنا دیا گیا اور ان کا بجا لانا ہم پر لازم ہے۔ 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ادا کیے جانے والے ان مناسک کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، احرام انبیاء کرام علیہ السلام کے لباس حج کی یادگار ہے۔ مناسک و آداب و حج و عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے ایک قابل ذکر عمل احرام باندھنا ہے، جو تمام طواف کرنے والوں کے لیے لازم ہے۔ 2 چادروں پر مشتمل یہ وہی لباس ہے جسے دوران حج انبیاء کرام علیہ السلام زیب تن فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند آیا اور حجاج کے لیے لازم قرار پایا کہ وہ اپنے علاقائی رواج کے مطابق سلا ہوا لباس اتار پھینکیں اور فقط 2 چادریں اوڑھ لیں۔ ان میں سے ایک چادر بطور تہبند استعمال کی جاتی ہے جبکہ دوسری سے جسم ڈھانپا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے
عازمین حج احرام کی چادروں سے جسم ڈھانپ کر سنت انبیاء علیہم السلام کی اتباع میں ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لباس 70 انبیاء نے اپنے اپنے زمانہ میں زیب تن کیا۔ اس کی تصریح درج ذیل روایات سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت 70 انبیاء مکہ اور مدینہ کے درمیان روحا کی پتھریلی جگہ سے ننگے پاؤں گزرے ہیں۔ وہ ایک چادر زیب تن کیے ہوئے بیت اللہ جا رہے تھے۔ حوالہ ابو یعلا المسند۔ انس بن مالک سے بھی ابو یعلا نے روایت کی ہے۔ یہی دیلمی، ابو نعیم، منذری، ابن عساکر، ہاشمی، ان سب نے اپنی کتابوں میں اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام احرام بیان کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس وادی میں موسیٰ بن عمران کو 2 کتوانی کوفہ کے علاقہ کتوان سے منسوب سفید چادروں پر مشتمل احرام پہنے دیکھا۔ نمبر 3، تاریخ مکہ پر لکھی جانے والی پہلی کتاب کے مصنف امام ازرقی متوفی 223 ہجری اپنی کتاب اخبار مکہ وما جاء فیہا من الآثار میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کے اسی لباس حج کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔ روحا کے راستے سے 70 انبیاء کرام حج کرنے کی غرض سے گزرے ہیں، جنہوں نے اون کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ نمبر 4، حج کے موقع پر انبیاء کرام کے چادریں اوڑھنے کے اس طریقہ کو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کے ہونہار شاگرد مجاہد بن جبیر مکی نے درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ حج کے ارادہ سے سرخ اونٹ پر روانہ ہوئے۔ وہ روحا کے مقام سے گزرے۔ ان کے اوپر 2 کتوانی سفید چادریں تھیں، جن میں سے ایک انہوں نے تہبند کے طور پر باندھی ہوئی تھی اور دوسری جسم پر اوڑھ رکھی تھی۔ پس انہوں نے اسی حالت میں بیت اللہ کا طواف کیا۔ نمبر 5، ایک روایت میں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا لباس بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سفر حج کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اسفان کے پاس سے گزرے تو آپ نے استفسار فرمایا، ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وادی اسفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہود اور صالح علیہ السلام جوان سرخ اونٹنیوں پر گزرے ہیں، جن کی مہاریں کھجور کی چھالیں تھیں۔ انہوں نے تہبند سے 70 ڈھانپے ہوئے تھے اور سفید و سیاہ دھاری دار چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ وہ تلبیہ کہتے ہوئے
بیت اللہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ احمد بن حنبل نے اسے اپنی مسند میں بیان کیا ہے۔ مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام سادہ چادریں اوڑھے حج ادا کرتے۔ وہ حج کی ادائیگی میں فقط رضائے الہی پیش نظر رکھتے۔ ان کا لباس حج 2 چادروں پر مشتمل ہوتا، ایک بطور تہبند باندھ لیتے اور دوسری جسم پر اوڑھ لیتے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ لباس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لباس کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ عام زندگی کے لباس میں باقی جتنے مشمولات اور لوازمات ہوتے ہیں ان سب کو حج کے دوران پہننے سے منع فرما دیا۔ عام حالات میں ننگے سر عبادت کرنا معیوب اور خلاف سنت تصور کیا جاتا ہے، مگر دوران حج و عمرہ بیت اللہ میں ایسا نہیں۔ حالت احرام میں بیت اللہ میں سب ننگے سر حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں سر کا ننگا ہونا انبیاء کرام کے لباس حج و عمرہ کی نسبت کے سبب عجز و خاکساری اور فروتنی کی علامت بن گیا ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک غایت درجہ پسندیدہ ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نسبت اور تعلق ہی کی وجہ ہی ہے کہ احرام متعین ہونے کے ساتھ حج کے دوران حاجیوں کو ناخن تراشنے، بال کٹوانے اور مونچھیں کٹوانے جیسے اعمال سے بھی روک دیا گیا تاکہ ظاہری طور پر بھی ہر لحاظ سے حجاج کرام انبیاء علیہ السلام کی پیروی کریں۔ نمبر 2، تلبیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور اس کی جواب کی یاد منانا ہے۔ حج یا عمرہ کرنے والا جب احرام باندھتا ہے تو نہایت خشوع و خضوع کے عالم میں اس کے ہونٹوں پر یہ الفاظ مچلنے لگتے ہیں: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں، نعمتیں اور ملک تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ عمرہ اور حج کی مناسک کی ادائیگی کے دوران حرم کعبہ میں پڑھا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ تلبیہ کیا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ دراصل یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب ہے جو انہوں نے ایک اندازے کے مطابق آج سے کم و بیش 4000 سال قبل تعمیر کعبہ کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کی تھی۔ اس حکم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم فرماتا ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 27، ترجمہ: اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، لوگ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے اور جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے اور وہاں سے تمام اکناف عالم کو بیت اللہ میں حاضری کے لیے ندا دی: لوگو اللہ کے گھر کی طرف آؤ اور طواف اور حج کے لیے آؤ۔ اس صدائے ابراہیمی علیہ السلام کو روحانی طور پر اس قدر دور رس بنا دیا گیا کہ وہ زمانی و مکانی فاصلوں سے ماوراء ہر اس جگہ پہنچی جہاں اس وقت لوگ آباد تھے، بلکہ وہ جو عالم ارواح میں تھے، قیامت تک کے لیے عالم بشریت میں
آنے کے منتظر تھے ان کے کان بھی اس آواز سے آشنا ہوئے، اور جس نے اسے سن کر لبیک کہا اسے حج کی توفیق اور بیت اللہ میں حاضری کا اذن عطا ہوا۔ اس بابت چند روایات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کر دیجیے۔ راوی بیان کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو خبردار، بے شک تمہارے رب نے گھر بنایا ہے اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ کی پکار پر پتھر، شجر، ٹیلے اور مٹی، غرض کوئی شے بھی ایسی نہ تھی جس نے یہ جواب نہ دیا ہو، حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حاکم المستدرک علی الصحیحین، بہقی السنن الکبریٰ، بہقی شعب الایمان، طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ان سے کہا گیا، لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کریں۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری آواز ان تک نہیں پہنچے گی۔ ارشاد ہوا، آپ بلائیے، اور آپ کی آواز مخلوق تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ راوی کہتے ہیں، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اے لوگو، تم پر اللہ کے قدیم گھر خانہ کعبہ کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں، پس آسمان سے لے کر زمین تک تمام مخلوق نے ان کی ندا سنی، تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ پوری زمین کے اطراف و اکناف سے ان کی آواز پر لبیک کہنے والے لوگ تلبیہ کہتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے المنصف میں، ابن ابی شیبہ نے المصنف، حاکم نے المستدرک علی الصحیحین، بہقی السنن الکبریٰ میں اور مقدسی الاحادیث المختارہ، طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن میں اسے روایت کرتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا دی، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس جو کوئی مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں میں تھا اس نے سنا۔ پس مومنین میں سے اللہ کے علم کے مطابق جس نے قیامت تک حج کرنا تھا، آپ علیہ السلام کی پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن، سیوطی الدر المنصور فی التفسیر بالماثور، طبری تاریخ الامم والملوک، عسقلانی فتح الباری۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلان حج کرنے کا حکم دیا۔ پس آپ ایک مینار پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارے پروردگار نے
تمہارے لیے گھر تعمیر کر دیا ہے، سو تم اس کا حج کرو اور اللہ رب العزت کا پیغام قبول کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں سے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کا پیغام قبول کیا، ہم نے آپ کا پیغام قبول کیا، اور پکارے، حاضر ہیں اے اللہ، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج جو شخص جتنی مرتبہ حج کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ ابن ابی شیبہ نے المنصف میں، طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن، لبیک کی یہ پکار ہزاروں سال پہلے ایک لمحہ کے لیے بلند ہوئی، لیکن آج اس نغمہ سرمدی کی بازگشت ہر طرف سنائی دیتی ہے۔ حجاج کرام اس پکار کو اپنے تصور میں جاگزی کر کے اس کا جواب دیتے ہیں اور اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام سے متعلق ایک واقعے کی یاد مناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شے یا واقعے کو تصور و تخیل میں لا کر اس کی یاد منانا منشاء اسلام کے عین مطابق ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو تصور میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں اور خوشی و مسرت اور سرور و انبساط کا اظہار کرتے ہیں۔ جشن میلاد کی مختلف تقریبات اور محافل نعت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی یاد منائی جاتی ہے، جو امر جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ نمبر 3، طواف کرنا سنت انبیاء کی یاد منانا ہے۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا اصطلاح میں طواف کہلاتا ہے۔ طواف کرنا اور اس میں 7 چکر لگانا بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ اور سنت رہا ہے۔ درج ذیل روایات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلے بیت اللہ کی بنیاد رکھنے والے، اس میں نماز پڑھنے والے اور اس کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ نمبر 2، امام محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر عبادت کے لیے جنت جیسا ماحول نہ پا کر غمگین ہو گئے، پس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے لیے بیت الحرام تعمیر کر دیا اور انہیں وہاں کوچ کرنے کا حکم دیا، سو انہوں نے مکہ کا سفر شروع کیا اور راستے میں جس جگہ قیام کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا، یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے۔ پس آپ نے وہیں قیام کیا اور بیت اللہ کے نزدیک اللہ کی عبادت اور اس کے گھر کے طواف میں مگن ہو گئے، سو ان کا گھر اسی جگہ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں آپ کی روح قبض فرمائی۔ نمبر 3، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے بیت اللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یاقوت میں ملفوف اتارا تھا۔ ان سے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارے ساتھ اپنا یہ گھر اتارا ہے۔ جس طرح میرے عرش کے گرد طواف ہوتا ہے اسی طرح اس کے گرد بھی طواف کیا جائے گا، اور جس طرح میرے عرش کے گرد نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح اس کے گرد بھی نماز پڑھی جائے گی۔ بیت اللہ کے 7 فرشتے بھی اترے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو پتھروں پر اٹھایا، پھر ان بنیادوں پر بیت اللہ رکھ دیا گیا۔
پس حضرت آدم علیہ السلام اس کے گرد ایسے ہی طواف کرتے جس طرح عرش کے گرد کیا جاتا تھا، اور اس کے پاس اسی طرح نمازیں پڑھتے جس طرح عرش کے گرد پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ بھی کئی انبیاء کرام نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ مشہور تابعی مجاہد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے والے انبیاء کرام کی تعداد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، 75 انبیاء کرام نے حج کیا اور ان سب نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ امر ذہن نشین رہے کہ طواف میں 7 چکر لگانا بھی انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، جس کی تصریحات ان روایات سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تو بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ امام عبداللہ بن ابی سلیمان بیان کرتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طواف کعبہ کے بارے میں امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اس کے گرد 7 چکر لگائیں۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ تمام انبیاء کرام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سابقہ انبیاء کرام کی سنت برقرار رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ دوران طواف بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ صحیح بخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ مذکورہ روایات سے واضح ہوتا ہے کہ طواف میں 7 چکر لگانا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت کی پیروی ہے، اس کے ذریعے ہم ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، رمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے انداز طواف کی یاد منانا ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف مناسک حج کا اہم حصہ ہے، اور حجاج کرام کو یہ حکم ہے کہ وہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر چلیں۔ اسے اصطلاحاً رمل کہا جاتا ہے۔ عام حالات میں اکڑ اکڑ کر چلنا غرور و تکبر کی علامت ہے، اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب خزائی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ خود ہی فرمایا، ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا، لیکن اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دیتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں دوزخیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی فرمایا، ہر درشت خو، جھگڑالو اور تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عظمت میری ازار ہے اور بڑائی میری چادر ہے، پس جو کوئی ان دونوں میں سے
کوئی ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ حج کے معاملہ میں اکڑ کر چلنا اس کے برعکس ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد مسلسل ریاضت و مشقت کی وجہ سے مسلمان دبلے پتلے اور کمزور ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے اگلے سال جب وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچے تو ان کی حالت سے نکاہت کا اظہار ہوتا تھا۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے انہیں آہستہ آہستہ چلتے دیکھ کر کفار مکہ طعنہ زنی کرنے لگے کہ مسلمان مکہ میں تو خوشحال تھے، مدینہ جا کر ان کی حالت اتنی ابتر ہو گئی ہے کہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی اس طعنہ زنی اور استہزاء کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کافروں کی بات غلط ثابت کرنے کے لیے طواف کے دوران میں اکڑ اکڑ کر اور کندھے مٹکا مٹکا کر چلیں۔ اس وقت سے یہ انداز مناسک حج میں شامل ہو گیا، اگرچہ اس کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی اور سرزمین حرم کفار و مشرکین کے وجود سے خالی ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن اب تک طواف کی ادائیگی کا معمول وہی ہے۔ امام مسلم نے الصحیح میں اس موضوع پر کئی احادیث مبارکہ مفصل روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یثرب مدینہ منورہ کے بخار سے کمزور ہو جانے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ واقعہ حدیبیہ کے اگلے سال عمرہ کے لیے آئے۔ مکہ تشریف لائے تو ان کے آنے کی خبر پا کر مشرکین مکہ کے سرداروں نے اپنی قوم سے کہا، کل تمہارے پاس ایسی قوم آئے گی جسے شدید بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ پس وہ اس خبر پر حجر اسود کے پاس بیٹھ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تشریف آوری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دونوں رکنوں کے درمیان 3 چکروں میں اکڑ کر اور باقی میں آرام سے چلنے کا حکم دیا تاکہ مشرکین ان کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ منظر دیکھ کر مشرکین نے کہا، کیا ان کے بارے میں تم کہتے تھے کہ انہیں بخار نے کمزور کر دیا؟ یہ تو اتنے طاقتور ہیں، یہ تو اتنے جری ہیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک روایت میں بصراحت فرمایا، بیت اللہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مشرکین کو اپنی قوت دکھانے کے لیے کی۔ نمبر 3، اسی طرح حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکین کہنے لگے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کمزوری کے باعث بیت اللہ کا طواف کرنے کی سکت نہیں رکھتے، در حقیقت وہ آپ سے حسد کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طعنہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو 3 چکروں میں رمل کرنے
اور 4 میں چلنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 5، طواف میں اجتباء کرنا بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ طواف کے دوران احرام کی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈالنا اجتباء کہلاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ کو اپنا رعب و دبدبہ اور قوت دکھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت طواف میں اجتباء کرنے کا حکم دیا اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبوب سنت پر عمل کرنا تمام حجاج اور عمرہ کرنے والوں پر لازم قرار پایا۔ وہ تاابد اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت دہرا کر اس کی یاد مناتے رہیں گے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جعرانہ سے عمرہ کا احرام باندھا تو انہوں نے بیت اللہ کے گرد 3 چکروں میں رمل کیا اور اپنی چادروں کو دائیں بغلوں سے نکال کر بائیں کندھوں پر ڈال لیا۔ سنن ابو داؤد۔ نمبر 2، حضرت یعلا بن امیہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز چادر کے ساتھ اجتباء کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا۔ احمد بن حنبل نے مسند میں اور طبرانی نے معجم الکبیر اور بہقی السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کرتے ہیں۔ علامہ طیبی اجتباء کی وجہ یوں بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فعل صرف شجاعت و بہادری کے اظہار کے لیے کیا، جس طرح طواف میں رمل اختیار کیا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم طواف میں اجتباء مکہ میں کسی کافر کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ فقط اسی سنت کو ادا کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے سر انجام دی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس عمل کی یاد منا کر اپنے دل و دماغ روشن کرتے ہیں، اور یہ روشنی ہمیں آج بھی باطل کے خلاف چوکس اور مستعد کرنے میں مہمیز کا کام دیتی ہے۔ نمبر 6، تقبیل حجر اسود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا دہرائی جاتی ہے۔ حجر اسود کی شرف و فضیلت کا ایک سبب یہ ہے کہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ انبیاء کرام حکم الہی کے تحت حجر اسود کا بوسہ لیتے اور استلام کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو حرم کعبہ کے اندر نصب فرمایا اور اپنے مقدس لبوں سے اسے بوسہ دیا۔ چنانچہ حجر اسود کا استلام اور بوسہ مناسک حج میں شامل کر دیا گیا۔ آج مسلمان صرف اسی لیے اس کا استلام کرتے اور بوسہ لیتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا،
اس امر کی تائید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اسے فرمانے لگے، میں جانتا ہوں بے شک تو ایک پتھر ہے جو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد بن حنبل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ان الفاظ کے ساتھ بھی مذکور ہے، اے حجر اسود، تو محض ایک پتھر ہے، اگر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے پیش نظر تقبیل حجر اسود کا مقصد صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی یاد تازہ کرنا تھا اور یہی سنت تا قیامت جاری رہے گی۔ نمبر 7، قیام مقام ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ لغت کی روح سے مقام قدم رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے تعین کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ جمہور علماء مفسرین کے نزدیک حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور قتادہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین و دیگر کے قول کے مطابق مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جسے لوگ اب مقام ابراہیم کے نام سے پہچانتے اور اس کے نزدیک طواف کی 2 رکعات ادا کرتے ہیں۔ صحیح ترین قول بھی یہی ہے۔ اس کی وضاحت امام بخاری 194 سے 256 ہجری کی بیان کردہ اس روایت سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو جوڑ کر دیواریں بنا رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو وہ اس پتھر کو لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لائے ہوئے پتھر اٹھانے سے ضعف لاحق ہوا تو وہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اور یہ پتھر کعبے کے عمارت کے ارد گرد گھومتا رہتا یہاں تک کہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ اس پر آیت نازل ہوئی، ترجمہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ اس حکم کی تعمیل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بیت اللہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استلام رکن کیا، پھر طواف کے 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 میں معمول کے مطابق
طواف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور آیت تلاوت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحیح مسلم۔ پس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس پتھر کو مقام نماز بنا لینے کا حکم فرمایا، جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر کو یہ شرف ملا کہ سید الانبیاء نے اسے اپنا مقام نماز بنایا۔ اسی طرح قیامت تک بیت اللہ کا طواف کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے واجب قرار پایا گیا کہ جب تک وہ اس مقام پر 2 رکعت نماز نہ ادا کر لیں ان کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ اگر مقام ابراہیم پر نماز کی جگہ نہ ملے تو دوسری جگہ پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن افضلیت اسی کو حاصل ہے۔ پس تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کے طور پر مقام ابراہیم ہمیشہ مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز رہے گا، اور وہ اس مقام پر نوافل ادا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کی یاد مناتے رہیں گے۔ نمبر 8، صفا و مروہ کی سعی سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور مقرب بندوں سے صادر ہونے والے ایسے افعال جو انہوں نے عبادت کی نیت سے کیے ہوتے ہیں نہ بظاہر عبادت لگتے ہیں، مگر رب کریم کی بارگاہ میں اتنے پسندیدہ اور مستجاب ہوتے ہیں کہ انہیں اجتماعی عبادت کا جز بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت حاجرہ علیہ السلام کا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان دیوانہ وار دوڑنا ہے۔ باری تعالیٰ کو اپنی اس پیاری بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے مناسک حج کا حصہ بنا دیا۔ اسے اصطلاح میں سعی کہتے ہیں۔ یہ حج و عمرہ کے واجبات میں سے ہے۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ سعی کے ساتھ چکروں کے مابین کوئی مخصوص ذکر اور اوراد وظائف یا قرآنی آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ البتہ اگر آپ چاہیں تو قرآن مجید کی متعدد سورتیں پڑھ سکتے ہیں، مختلف دعوات، تسبیحات اور مناجات کر سکتے ہیں، درود شریف کا ورد کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ زبانی یاد نہ ہو تو صرف اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہیں، یا جو کلمہ خیر آپ کو یاد آ جائے پڑھ لیں۔ یہ سب جائز ہے۔ اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تب بھی خاموشی سے سعی کے 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان مکمل کریں۔ صفا و مروہ کی سعی کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث و تفسیر نے متعدد احادیث و روایت بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام سے مکہ لے آئے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی شخص آباد تھا، نہ پانی کا نام و نشان تھا۔ پس آپ نے ان دونوں کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا اور ایک تھیلے میں چند کھجوریں اور مشکیزیں میں پانی بھی رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور آواز دے کر ان سے پوچھا، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں ایسی وادی میں
چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان بستا ہے نہ کوئی اور چیز۔ انہوں نے کئی بار اپنا سوال دہرایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا۔ پھر انہوں نے آپ سے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، یہ بات ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ اسی جگہ لوٹ آئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے یہاں تک کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب وہ مقام ثنیہ پر پہنچے تو ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور ان کلمات کے ساتھ دعا کی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 ترجمہ: اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں اور اسی پانی سے پینے لگیں یہاں تک کہ ان کے مشکیزہ سے پانی ختم ہو گیا، جس سے وہ اور ان کا بیٹا پیاسے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 سالہ بچہ پیاس سے تڑپنے کے باعث ایڑیاں زمین پر مار رہا ہے۔ اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اسی جگہ قریب ہی صفا پہاڑی تھی، اس پر چڑھ کر وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ کوئی نظر آ جائے، مگر انہوں نے کسی کو نہ دیکھا۔ پس صفا سے اتر کر وادی میں آئیں تو دامن سمیٹ کر مصیبت زدہ انسان کی طرح تیز دوڑ کر انہوں نے وادی کو عبور کیا۔ پھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر کسی انسان کو دیکھنے لگیں، مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سعی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ خدائے ذوالجلال کو اپنی اس پیاری بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صفا و مروہ کو شعائر اللہ قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ اس واقعے کو تقریباً 4000 سال گزر گئے ہیں۔ اب نہ تو وہ وادی باقی رہی ہے، نہ وہ پہاڑیاں اس حالت میں موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ کی اس محبوب بندی پر جو کیفیت بیتی تھی وہ باقی ہے۔ پھر بھی حجاج کرام حکم ازدی کی تعمیل میں سعی کرتے ہیں۔ جب حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے صفا و مروہ کے اس حصے میں پہنچتے ہیں تو دوڑ کر گزرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ایک سے دوسرے پہاڑ کی چوٹی تک اس گہری وادی کو عبور کرنے کے لیے دوڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی محبوب بندی حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یہ عمل بہت پسند آیا، اور آج بھی ہم اسی اضطراب اور پریشانی کی کیفیت کو تصور و تخیل میں لا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں سعی کرتے ہیں۔ زمزم کی وجہ تسمیہ۔
جب گلشن ابراہیم کے نونہال اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے زمین پر ایڑیاں رگڑیں تو قدرت الہیہ سے پتھریلی زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تیز پانی کا چشمہ دیکھ کر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے ننھے اسماعیل کو نقصان پہنچانے کے ڈر سے فرمایا، زمزم رک جا۔ آپ کے حکم پر تیزی سے بہنے والا پانی معتدل رفتار سے بہنے لگا اور یوں اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد یہ چشمہ آج بھی جاری ہے۔ زائرین مکہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اسے نہایت ادب سے باوضو حالت میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اس پانی کا یہ خاص حکم اس لیے ہے کہ اسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے۔ اسی بنا پر یہ دنیا کے تمام پانیوں پر فضیلت رکھتا ہے اور بہت سی امراض میں باعث شفا ہے۔ مندرجہ بالا واقعات اور نکات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں کسی واقعے کی یاد منانے کو نہ صرف جائز بتایا گیا ہے بلکہ مختلف اعمال کو شریعت کا مستقل حصہ بنا کر ان کے بجا لانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت، اس کا فضل اور اس کا سب سے بڑا احسان اور انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی پر فرمایا ہے۔ اس فضل و احسان پر اظہار تشکر کے طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جن سے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی چنگاری سلگائی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ عرفات، مزدلفہ اور منی حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی یادگار ہیں۔ حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص عبادت لازمی طور پر ادا نہیں کی جاتی۔ وقوف عرفات فریضہ حج ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ عرفات کی یہ حاضری حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے درمیان اس ملاقات کی یاد دلاتی ہے جو 9 ذی الحجہ کو اس میدان میں ہوئی۔ اس کی تائید ان روایات سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، مزدلفہ اور عرفات کی وجہ تسمیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما درج ذیل الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے تو ان کا آپس میں ملاپ ہو گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام اس مقام پر ان کے قریب ہوئیں تو اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا اور ان دونوں نے عرفات کے مقام پر ایک دوسرے کو پہچان لیا تو اس کا نام عرفات ہو گیا، اور 9 ذی الحجہ کو جمع ہونے کے مقام پر ان کا اکٹھ ہوا تو اس کا نام یوم جمع ہو گیا۔ نمبر 2، جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے ایک پہاڑ نوز پر، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو حجاز میں جدہ کے مقام پر اتارا گیا۔ ابن سعد، طبری اور نووی کے مطابق پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو مقام عرفات پر پہچان لیا
پس اسی وجہ سے اسے عرفہ کا نام دیا گیا۔ نمبر 3، امام قرطبی تفسیر جامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں، جنت سے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ کافی تگ و دو کے بعد آپس میں ان کی ملاقات عرفہ کے دن مقام عرفات پر ہوئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پس اس دن کو یوم عرفہ اور اس جگہ کو عرفات کا نام دے دیا گیا۔ یہ قول امام ضحاک کا ہے۔ نمبر 4، حافظ ابن حجر عسقلانی، یاقوت حموی اور علامہ شوکانی مزدلفہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں رقم تراد ہیں۔ مزدلفہ کو جمع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور ان کے قریب ہوئے۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مینا کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں۔ مینا کو مینا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے مفارقت کا ارادہ کیا تو ان سے پوچھا، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے جنت کی آرزو ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کی خواہشات کی وجہ سے اسے مینا کا نام دیا گیا۔ جس طرح رمی الجمرات سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی یاد اور سعی بین الصفا والمروہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی یاد دہرانے اور تلبیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پکار کے جواب کا نام ہے، اسی طرح وقوف عرفات اور مزدلفہ اس ملاقات کی یادگار ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان جنت سے زمین پر تشریف لانے اور طویل عرصہ کی جدائی کے بعد اس میدان میں ہوئی، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان کر قربت اختیار کی۔ یہ بات یاد رہے کہ عرفات اور مزدلفہ کا لغوی معنی ہی پہچاننا اور قریب ہونا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے ان مقبول بندوں کی اس ملاقات کو زندہ و جاوید رکھنے کے لیے ہر سال حج کے لیے آنے والوں پر 9 ذی الحجہ کو ان میدانوں میں وقوف اور حاضری لازمی قرار دی ہے۔ عرفات و مزدلفہ میں ظہرین و مغربین کی ادائیگی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلمان اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہمیشہ اپنے وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن حجاج کرام میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ ایسا صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر و عصر اکٹھی ادا کی تھی، لہٰذا اس کی پیروی ہر خاص و عام کے لیے واجب قرار پائی۔ پھر مغرب کا وقت آ جاتا ہے، مسلمان غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کے پابند ہیں، لیکن حجاج کرام کے لیے قانون شریعت کی یہ پابندی معطل ہو گئی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز مزدلفہ جا کر عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کی تھی، لہٰذا حجاج کرام بھی مزدلفہ پہنچ کر دونوں نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے پابند ہیں۔ اس حوالے سے روایات: نمبر 1، محدثین کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔
اس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ میدان عرفات میں ظہر اور عصر جبکہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ادا کیں۔ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد۔ نمبر 2، امام جعفر صادق اپنے والد گرامی امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر پڑھائی اور ان کے درمیان کوئی تسبیح نہ پڑھی، اور مقام مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء پڑھائی اور ان کے درمیان کوئی تسبیح نہ پڑھی۔ سنن ابو داؤد، بہقی، سنن الکبریٰ۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ مقررہ وقت پر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، سوائے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع کر کے ادا کیا ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، سورۃ النساء آیت 103۔ تاہم مذکورہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں مقررہ اوقات کی پابندی کی بجائے نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ قربانی ذبح اسماعیل کی یاد ہے۔ حجاج کرام مناسک حج کی ادائیگی کے دوران میں اور روئے زمین پر بسنے والے دیگر مسلمان بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کر کے سنت ابراہیمی کی یاد مناتے ہیں۔ یہ سارا عمل دراصل اس منظر کی یاد تازہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جب منشائے ایزدی کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اس میدان میں لے آئے تھے۔ یہ عظیم قربانی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مقبول ہوئی کہ آج بھی ہر سال حجاج کرام اس قربانی کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی دینے کی یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اسے صرف حج کے مناسک تک محدود نہ رکھا، بلکہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لازمی قرار دے دیا کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس پر درج ذیل تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں بہت ہی موٹا تازہ بکرا وادی صبیر جبل مکہ سے اتارا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا۔ اس آیت میں ذبیحہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ذبح کرنا قیامت تک کے لیے سنت قرار دے دیا گیا ہے۔ امام حسن بصری مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہیں جاننا چاہیے کہ ذبیحہ میت سے برائی کو دور کر دیتا ہے، لہٰذا اللہ کے بندو تم قربانی کیا کرو۔ طبری تاریخ الامم والملوک۔ یہ عمل بلا شبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد منانا تاکہ امت دین کی روح سے وابستہ رہے اور اللہ کی راہ میں جان و مال لٹانے میں دل ہمہ وقت تسلیم و رضا کی کیفیت میں ڈوبا رہے۔
قربانی کے جانور شعائر اللہ ہیں۔ یوں تو دنیا میں ہر جگہ رائے حق میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہونے کی وجہ سے قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والے جانوروں کی حیثیت منفرد اور جداگانہ ہے۔ انہیں اس خاص نسبت کی وجہ سے شعائر اللہ کا درجہ دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحج آیت نمبر 36۔ اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے۔ آج بھی سنت ابراہیمی کے انہی واقعات کو تخیل و تصور میں لا کر قربانی کی جاتی ہے، جس سے اللہ کا پسندیدہ عمل اس کی رضا کے حصول کا باعث بن جاتا ہے۔ کنکریاں مارنے کا عمل سنت ابراہیمی ہے۔ حجاج کرام 3 دن منا میں قیام کرتے ہیں، ان ستونوں کو پتھر مارتے ہیں جو جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کے نام سے معروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یادگار ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جمرہ عقبہ پر گئے تو وہاں ان کے سامنے شیطان آیا۔ انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ جمرہ وسطیٰ پر تشریف لائے تو شیطان کے دوبارہ سامنے آنے پر انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری اور پھر وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ جمرہ اولیٰ پر پہنچے تو شیطان سے 6 بار آمنا سامنا ہونے پر اسے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھنس گیا۔ مسند احمد بن حنبل۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خود بیان فرماتے ہیں، القرآن الصافات، احمد بن حنبل مسند، طبرانی معجم الکبیر۔ بے شک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو جمرہ عقبہ پر لے گئے۔ وہاں آپ کے سامنے شیطان آیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ چلا گیا۔ پھر وہ آپ کے سامنے جمرہ وسطیٰ پر پہنچا، آپ نے اسے 7 کنکر مارے۔ یہ ایسا مقام تھا جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآنی آیت پڑھتے ہوئے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل کے اوپر سفید قمیض تھی۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے جس میں آپ مجھے کفن دیں، لہذا اسے میرے جسم سے اتار لیں تاکہ آپ مجھے اس میں کفن دے سکیں۔ بس آپ نے انہیں سیدھا کیا کہ وہ قمیض اتار لیں تو آپ کو پیچھے سے غیبی ندا دی گئی، اے ابراہیم، واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں موٹی آنکھوں اور سینگوں والا سفید خوبصورت مینڈھا کھڑا پایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہاں اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم اسی قسم کے مینڈھے فروخت کرتے ہیں۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جمرہ اولیٰ پر لے گئے تو وہاں بھی شیطان سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ آپ نے پھر اسے 7 کنکر مارے یہاں تک کہ وہ بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
شیطان کو کنکر مارنے کے ساتھ ساتھ تکبیر بھی کہتے رہے۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد بن جبیر فرماتے ہیں، جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جمرہ عقبہ کے مقام سے گزرے تو وہاں ابلیس کھڑا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تکبیر کہہ کر اسے کنکر ماریں۔ پھر جمرہ وسطیٰ پر ابلیس سے سامنا ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ تکبیر کہہ کر اسے کنکر ماریں۔ پھر جمرہ اولیٰ پر ابلیس ملا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ تکبیر کہہ کر اسے کنکر ماریں۔ شیطان کو کنکریاں مارنا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ امام کلبی فرماتے ہیں، جمار کو اس لیے جمار کنکریاں پھینکنے کی جگہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کو کنکریاں مارتے تو وہ تیزی سے آپ کے آگے بھاگتا تھا۔ اللہ کے محبوب بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے جو عمل کیا تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مستجاب ہوا۔ امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ یہ عمل حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا، اور جب تک یہ عمل دہرایا نہ جائے حج جیسی عظیم عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ یہ عمل پیغام اور مقصدیت سے خالی نہیں۔ اس سے 3 چیزوں کی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اولاً اس طرح انبیاء کی سنت جاری رہتی ہے۔ ثانیاً اس عمل کو بار بار دہرا کر اللہ کے ان برگزیدہ پیغمبروں کے لیے جذبہ محبت و اطاعت کا والہانہ اظہار ہوتا ہے۔ ثالثاً مسلمان ان علامتی شیطانوں کو پتھر مار کر شیطان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس تمام بحث کا محاصل یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کی کیفیت کو تصور و تخیل میں لا کر اس پر اپنے قلبی جذبات کا اظہار کرنا نہ صرف شرعاً جائز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ آج امت مسلمہ اگر اپنے پیارے اور اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر واقعات ولادت کو تصور و تخیل میں جاں گزین کر کے ان کی یادگار کے طور پر محافل کا انعقاد کرتی ہے تو یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ یہ محافل آقائے دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبی و عشقی تعلق کو مزید مستحکم کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت اور قلبی وارفتگی میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دل میں بسا لینا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کھوئے رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری کے لمحات نصیب ہو جانا وہ کیفیات ہیں جو اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہیں۔ بندہ خدا خلوص نیت سے رضا الہی کے لیے بیت اللہ کا حج کر کے یاد ابراہیمی کو تازہ کرتا ہے تو رب کریم اس کے صغائر و کبائر معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام اور گلہائے عقیدت پیش کرے تو پھر اس کی خوش بختی کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کا ادراک ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں پختہ تر کرنا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو باقی تمام عقائد کی جان ہے۔
ایک اعتراض۔ بعض لوگ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مناتے۔ ان کا اعتراض ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا ضروری نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کا بنیادی مقصد بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی اور انہیں اسلامی شریعت و تعلیمات سے بہرہ کرنا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا فرما دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال کر اسلام کی تبلیغ اور ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں۔ میلاد منانے کی بجائے اپنے سامنے وہ مقصد رکھیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ معترضین کا موقف یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانا اور اس کے لیے تقریبات کا انعقاد وقت اور سرمایہ کا ضیاع ہے۔ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آئیں ہم اس اعتراض کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اعتراض کا جواب اور ہمارا نقطہ نظر۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ لوگ جو کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کے بارے میں کہتے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو ہدایت کے نور سے فیض یاب کرنا اور انہیں اپنی سنت مطہرہ کی صورت میں اسلام کا ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرنا تھا۔ اس پہلو پر ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک کی پیروی کرنا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم پر لازم ہے۔ ہم اپنی متاع علم و عمل کو مصطفی انقلاب کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ، لیکن ہمیں ان کے اس نقطۂ نظر سے اختلاف ہے جو وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریت و اہمیت کے بارے میں رکھتے ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تمسک بالدین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں کسی کو کلام نہیں، لیکن ایک اہم پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ دین میں اگر ایک عملی پہلو ہے تو دوسرا قلبی، حبی اور عشقی پہلو بھی ہے، جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے گنگنانے کے تقاضے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت عطا کی جب اس نے ان کے درمیان اپنے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ وہ دن جس میں نعمت خداوندی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے اس دنیائے آب و گل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ہمارے لیے مسرت و شادمانی اور اظہار تشکر و امتنان کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی صورت میں اپنا فضل و رحمت ہم پر نچھاور کر دیا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانا اور اس کا شایان شان طریقے سے شکر بجا لانا امر مستحسن ہے۔ یہ ایک بنیادی نکتہ ہے جس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ ہزاروں سال قبل ظہور پذیر ہونے والے واقعات میں ہمارے لیے ایک پیغام اور مقصد مضمر ہے۔
مناسک حج ہی کو لیجیے، بادی نظر میں ان اعمال کو جاری رکھنے میں کوئی عملی ربط پنہاں نہیں۔ بظاہر یہ مختلف واقعات تھے جو رونما ہوئے اور گزر گئے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے کیا عملی اور تعلیمی سبق ہے کہ شریعت نے حج و عمرہ کے موقع پر مناسک کی صورت میں ان کو جاری رکھنا فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اس حقیقت سے ہم یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام دونوں باتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ دینی تعلیمات کے اس پہلو کو جو احکامات الہیہ سے متعلق ہے ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیل تقاضائے دین ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیک وقت وہ کسی واقعے کے جذباتی پہلو اور تعلق کو بھی خصوصی اہمیت دیتا ہے، اور اس امر کا متقاضی ہے کہ وہ پہلو مداومت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں جاں گزیر رہے۔ ہم اس کے تاریخی پس منظر کو اپنے دل و دماغ سے بھی اوجھل نہ ہونے دیں۔ ہمارے جذبات، احساسات اور تخیلات کی دنیا میں اس کی گونج ہمیشہ سنائی دیتی رہے۔ در حقیقت اسلام ہر واقعے سے دو گنا تعلق کا خواہاں ہے، ایک عملی وابستگی کا تعلق اور دوسرا جذباتی وابستگی کا تعلق۔ اول ذکر تعلیماتی پہلوؤں اور ثانی ذکر جذباتی پہلوؤں یعنی محبت، چاہت اور اپنائیت کے عملی مظاہرے سے عبارت ہے۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر والہانہ جذباتی وابستگی کا اظہار تاریخی، ثقافت اور روحانی پس منظر میں کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس واقعے کو کبھی نہ بھولیں اور یہ ہمارے قلب و باطن اور روح میں اس طرح پیوست ہو جائے کہ امتداد وقت کی کوئی لہر اسے گزند نہ پہنچا سکے۔ اسلام اس یاد کو مداومت سے زندہ رکھنے کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جشن مسرت کا سماع پیدا کر دیتا ہے تاکہ اس واقعے کو اہتمام کے ساتھ منایا جائے۔ ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ مناسک حج دراصل اللہ کے مقرب بندوں سے متعلق واقعات ہی ہیں جنہیں شعائر اللہ قرار دے کر ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ اگر اس امر میں کوئی تنازع اور اختلاف نہیں تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات پر بھی کسی کو کوئی اعتراض اور ابہام نہیں ہونا چاہیے۔